السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل ماں نہیں ساس ہوں میں کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ مسرت تو انتظار کر کر کے اب عاجز آ چکی ہے، لیکن ادریس کی طرف سے کوئی خبر ہی نہیں آتی، نہ ہی وہ مسرت کی کال اٹینڈ کرتا ہے۔ تو مسرت کے تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ اس آدمی نے پہلے بھی 10 سال مجھے یوں ہی انتظار کروایا کہ بہت جلد وہ ہماری شادی کو اناؤنس کر دے گا، اور شادی کو تو کیا اناؤنس کرنا تھا، اس نے تو نکاح نامہ بھی نہیں بنوایا تھا، اور اب بھی وہ اتنے دن سے مجھے اسی انتظار میں بٹھا کے گیا ہے کہ بہت جلد میں عروج کی تمام جائیداد اپنے نام کروا کے آؤں گا اور اس کے بعد ہم رہیں گے اس گھر میں، اور شائستہ اور سلمان کو دھکے مار کر گھر سے نکال دوں گا۔ لیکن اتنے دن سے ادریس نے تو کانٹیکٹ کرنا بھی گوارا نہیں کیا، تو مسرت خود ہی ادریس کو کال کر کے کہہ دے گی کہ بہت ہو گیا، یا تو اب مجھے اون کریں یا پھر مجھے دوسرے طریقے سے بھی اپنا حق لینا آتا ہے۔ ادریس ایک دفعہ پھر اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گا اور کہے گا کہ سب کچھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مسرت اب اس کی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر جلد سے جلد آپ نے میری اور اپنی شادی اناؤنس نہ کی تو اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ تو ادریس تو ابھی اسی کال سے پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ آفس بوائے آ کر مزید پریشانی کی خبر ادریس کو سناتا ہے کہ سلمان صاحب نے جس آدمی کو کل ٹکر ماری تھی اس کی تمام ریکارڈنگ CCTV فوٹیجز میں ریکارڈ ہو چکی ہے۔ ادریس تو جب وہ ریکارڈنگ دیکھے گا تو اس کے تو آسان ہی خطا ہو جائیں گے، کیونکہ اس میں تو صاف لگ رہا ہے کہ سلمان نے ماسٹر شعیب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ آفس بوائے پوچھے گا کہ سر یہ تو وہی شخص ہے جو کچھ دن پہلے سلمان صاحب سے ملنے بھی آیا تھا، اور سلمان صاحب نے سارا دن اس کو انتظار کروایا تھا اور پھر بھی اس سے ملے نہیں تھے، تو میڈم عروج ان کو کس طرح سے جانتی ہے؟ ادریس تو اس کی بات سن کر گھبرا جائے گا اور اس کی بات کا جواب دیے بغیر بات ٹالنے کے لیے کہے گا کہ جتنی جلدی ہو سکے آفس ریکارڈ میں سے بھی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کریں اور اپنے موبائل میں سے بھی یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرائیں، اور غصے کے عالم میں گھر جا کر سلمان پر چیخے گا، چلائے گا کہ تم نے جو حرکت کی ہے نا اس کی تمہیں بہت زیادہ سزا بھگتنی پڑ سکتی ہے، کیونکہ آفس کے CCTV فوٹیجز میں تمام ریکارڈ ہو چکا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے جان بوجھ کر ماسٹر شعیب پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ شائستہ تو یہ سن کے گھبرا ہی جائے گی اور پوچھے گی کہ پلیز بتائیں کچھ ہوگا تو نہیں؟ تو ادریس صاحب کہیں گے کہ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ریکارڈنگ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو سلمان جو کہ ایک جانا پہچانا بزنس ٹائکون ہے، اس کا کیریئر بالکل ڈوب سکتا ہے۔ لیکن سلمان کے سر پہ تو جوں تک نہیں رینگے گی اور لاپرواہی سے کہے گا کہ آپ وہ سب کچھ ڈیلیٹ کروا دینا آفس ریکارڈ سے۔ تو ادریس کہے گا کہ آفس ریکارڈ سے تو میں نے ڈیلیٹ کروا دی ہے، لیکن جو ارد گرد کے آفسز ہیں آخر ان کے بھی تو کیمراز لگے ہیں اور اس میں بھی وہ حادثہ ریکارڈ ہوا ہوگا، اور اس حادثے کو کوئی بھی تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن سلمان تو جیسے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا ہے، وہ تو کوئی ری ایکشن نہیں دے گا، جس پر ادریس صاحب کو مزید غصہ آئے گا۔ اور جناب دوسری طرف عروج مہرین اور عریج کو لے کر ماسٹر شعیب کے گھر میں آ تو گئی ہے، لیکن اس کو یہ بات تو پتہ ہی نہیں کہ ماسٹر شعیب کے تو فائنینشیل حالات پہلے سے ہی بہت خراب ہیں، جبکہ مزید لوگوں کے آنے سے حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ تو نسیمہ ماسٹر شعیب سے کہے گی کہ گھر میں 3 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اور اخراجات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں۔ ماسٹر شعیب کہیں گے 3 کیوں، 2 کہو، عریج تو بہت چھوٹی ہے، لیکن نسیمہ کہے گی کہ سب سے زیادہ خرچہ عریج کا ہی ہے، عریج جو دودھ پیتی ہے وہ بہت مہنگا آتا ہے اور صرف 6-7 دن وہ ڈبہ چلتا ہے، پھر نیا لینا پڑتا ہے۔ ماسٹر شعیب تو یہ سن کر کافی پریشان ہو جائیں گے کہ اب مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا کہ اخراجات پورے کیے جا سکیں، لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ان کی یہ سب باتیں عروج بھی سن رہی ہے، اور عروج کو ریئلائز ہوگا کہ اس نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ تو شاید اب ہو سکتا ہے کہ عروج کوئی نہ کوئی جاب کرے تاکہ وہ اپنی بیٹی اور اپنی ماں کا خرچہ پورا کر سکے اور ماسٹر شعیب اور نسیمہ کی بھی مالی امداد کر سکے۔ لیکن دیکھا جائے تو عروج کے فائنینشیل حالات اتنے خراب ہونے تو نہیں چاہیے۔ اتنے بڑے کاروبار کی اکیلی مالک اور اتنے بڑے بنگلے اور جائیداد کی مالک،
در بدر پھر رہی ہے اور اس کی جائیداد پر دوسرے لوگ قبضہ کر کے زندگی آسانی سے گزار رہے ہیں۔ اور ویسے دیکھا جائے تو اریج سلمان کی بھی تو بیٹی ہے۔ سلمان کو بھی تو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر اریج کے اخراجات کس طرح سے پورے ہوں گے، لیکن وہ تو اس طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا ہے۔ تو ناظرین، لگتا تو یہی ہے کہ عروج اب جاب کرے گی، اور سلمان کو جب یہ پتہ چلے گا کہ عروج اب جاب کر رہی ہے اور کافی پریشان ہے، تو وہ تو بہت خوش ہوگا کہ بڑا میرے سے بیٹی چھین کے گئی تھی، اب کرے خرچے پورے بیٹی کے۔ اور دوسری طرف اب لگتا ہے کہ ادریس کے ساتھ بھی بہت جلد بہت برا ہونے والا ہے۔ مسرت سے چوری شادی تو کر لی، اور جب راز کھلا تو اس سے بھی مکر گیا، اور شائستہ اور سلمان سے یہی کہا کہ یہ سب عروج جان بوجھ کے کر رہی ہے تاکہ ہم لوگوں میں پھوٹ ڈلوا سکے۔ لیکن اب جب مسرت ادریس پہ قانونی کارروائی کرے گی اپنا حق لینے کے لیے، تو اس کے بعد تو یہ راز شائستہ اور سلمان کے سامنے کھل کے آئے گا۔ پھر ادریس کو کس قدر شرمندگی ہوگی کہ وہ عروج کو جھوٹا بناتا رہا، حالانکہ جھوٹا وہ خود تھا۔ تو اب اس فیملی کے ساتھ ہونا تو یہی چاہیے کہ ایک طرف مسرت ادریس پر کیس کر کے اسے جیل کروا دے، اور دوسری طرف عروج سلمان اور شائستہ پر کیس کر کے انہیں بھی جیل میں ڈلوا دے، کیونکہ وہ لوگ عروج کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ اس کے بعد بھی عروج کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے۔ اور عروج کو تو چاہیے کہ سلمان سے خلا ہی لے لے، کیونکہ جس آدمی کو نہ اپنی بیٹی کی کوئی فکر ہے، نہ اپنی بیوی کی کوئی فکر ہے، بلکہ اس کو مزید اذیت دینا چاہتا ہے، تو ایسے آدمی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا محض بیوقوفی ہے۔ تو لگتا تو یہی ہے کہ عروج اب سلمان کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی ضرور کرے گی، کیونکہ ویسے تو شاید وہ اسے معاف کر بھی دیتی، لیکن جس طرح سے سلمان نے 2 دفعہ ماسٹر شعیب کی اتنی انسلٹ کی ہے اور اسے دھکا دیا اور پھر گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کی، تو یہ سب کچھ تو بالکل ہی ناقابل معافی ہے۔ اگر ابھی بھی ماسٹر شعیب یہ کہیں عروج سے کہ تم سلمان کے نام سب کچھ کر لو اور اس سے معافی مانگ لو، تو پھر ماسٹر شعیب سے زیادہ بیوقوف انسان تو اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا عروج کوئی قانونی کارروائی کرے گی، یا اس سے پہلے ہی سلمان اپنے کیے کی معافی مانگ لے گا؟ اور جیسا کہ ماسٹر شعیب اور مہرین کو بھی یہی لگتا ہے کہ سلمان دل کا برا نہیں ہے، صرف شائستہ اور ادریس کے کہنے میں آ کر اتنا برا بنا ہوا ہے، تو کیا یہ بات سچ ثابت ہوگی؟ اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ اس ڈرامہ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فاطمہ ارائیں کو سبسکرائب کر لیں۔